بتا دیں کہ آپ لوگوں کے جو جھگڑے اس وقت جھگڑا چل رہا ہے اور اتنا سیریس ایشو بن گیا ہے، یہ آپ کے نزدیک، آپ دونوں کے نزدیک یہ ایک ٹیمپرری ایک خلط سی آ گئی ہے جو الیکشن کے ماحول میں بن گئی ہے؟ بیکاز دو ہی چیزیں ہیں نا، یا دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگا رہے تھے، رانا ثناءاللہ صاحب نے جھوٹا الزام لگا دیا 30,000 ارب والا، انہوں نے آپ پہ الیکشنز کا لگا دیا، یا آپ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں یا دونوں آپ سچ بول رہے ہیں، یا دونوں ہی سچ بول رہے ہیں اور ہم بیوقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اصلی لڑائی ہے۔ مجھے بتا دیں کہ ہم مینٹلی تیار ہو جائیں کہ یہ سارا ایک تھیٹر ہے، جو الیکشن کا تھیٹر ہے جو چل رہا ہے، اور کل کو آپ دونوں نے پھر آرام سے ہنکی ڈوری بیٹھ آپ کیا چاہتے ہیں گولیاں ماریں ایک دوسرے کو پھر ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، گولیاں مارنا شروع کر دیں دوسرے کو۔ جتنے اس لیول پہ الزامات لگائے ہیں تو بس ٹھیک ہے، تو یا تو پروف کریں یا پھر معافی مانگیں۔ وہ کورٹ میں ایک سیکنڈ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جو بھی کورٹ میں معاملہ ہوگا ہم کر لیں گے۔ آپ جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گربان پکڑیں۔ ہمارے کہنے میں پکڑے، آپ نے گریبان پھاڑ دیے ایک دوسرے کے۔ نہیں، آپ کہہ رہے تھیٹر کیسے؟ بھائی ان کی اپنی پارٹی، ہماری اپنی پارٹی، ہم الیکشن تو علیحدہ علیحدہ ہی لڑیں گے نا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے الیکشن تو نہیں لڑیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں، اسی لیے پھر سیاست پہ لوگ اعتبار چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سیاستدان پہ اعتبار ختم نہیں، اس لیے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے 11 سال اور 8 سال بڑا چرچا رہا کہ لوگ سیاست پہ اعتبار چھوڑتے ہیں، لیکن دونوں ڈکٹیٹر کے جاتے ہی ان کے بیٹوں نے ان کے نظام کو ٹھکرایا اور الیکشن لڑا اور پولیٹیکل پارٹیز جیتیں۔ آج ایوب کے بھی خاندان اس میں ہے، مشرف جو ہے ان کی سیاست ختم ہو گئی، اور ضیاء اللہ کا بیٹا بھی جو ہے نا وہ سیاست میں۔ اب میں آپ کو صرف ایک بات کہتی ہوں، دیکھیں شخصیات کے نام پہ ہو، دیکھیے ہمارے ملک کی بڑی عجیب ڈیموکریسی ہے۔ شخص کے نام پہ نہیں، شخص کے نام پہ نہیں، شخصیت جب بنتی ہے، جب اس کا پورا ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے تمام لائف اس پہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں پیپلز پارٹی میں ہمیشہ بھٹو خاندان کو آدمی چلائے گا، شریف خاندان کو، پی ایم ایل این کو شریف خاندان چلائے گا، جے یو آئی کو فضل الرحمان فیملی چلائے گی، اے این پی کو۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کوئی بناتا تو آپ بین کر دیتے ہیں کہ جو بھی حالات ہیں کسی جگہ، وہاں میڈیا کا ایکسیس ہونا چاہیے، انٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے کہ کوئی کمپلینٹ نہیں گئی۔ میں الیکشن سیل میں چلا رہی تھی، اور جو کمپلینٹ گئی ہیں جس میں میں نے بڑھانوی صاحب کی ہے کہ 91 سے 94 تک کے پولنگ اسٹیشنز جلائے گئے، میں نے الیکشن کمیشن کو بھیجا۔ جب میں نے کہا کہ راج محل میں 77 سے 79 تک کے اوپر قبضہ کر کے چیئرمین لطیف ایک تھا، اس کو اسٹیج کیا ہوا ہے، وہ میں نے بھیجا۔ جب یہ کہا کہ چودھری یاسین نے مجھ سے کہا کہ چڑوئی کے 15 سے لے کے 25 تک کے پولنگ اسٹیشنز پہ ہمارے کوئی بھی نہیں بچا، سب کو بھگا دیا، یہ میں نے بھیجا۔ اور بڑی مشکل سے میں جو ہے انٹروینشن کر رہی تھی کہ اس کا فون نہیں مل رہا، اس کو کرو، اس کا نہیں مل رہا، اس کو کرو۔ ایسے الیکشن نہیں ہوتا، یہ تو پھر وہی RTS بیٹھ گیا، سسٹم بیٹھ گیا، یہ بیٹھ گیا۔ تو یہ میں نے کیا تھا، کہہ رہے ہیں ویڈیو دکھا دیں، کالے کپڑے پہنا وہ بندہ ٹھپے لگا۔ لاسٹ 30 سیکنڈ مالک بھائی، اس میں میرا تو آخری کامنٹ یہی ہوگا کہ خدا را پاکستان اس وقت بڑے شدید بحران کا شکار ہے، میرے منہ میں خاک، ہم ایک امپلوژن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کو اور سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھ کر ملک کو اس بحران کو نکالنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ پاور پالیٹکس سے باہر نکلیں بڑی جماعتیں، میرے حق میں دھاندلی ہو گئی تو ٹھیک، اس کے حق میں دھاندلی ہوئی تو غلط، یہ ساری سوچ کو نفی کریں، الیکشن کے پروسیس کو کریڈیبل کیسے بنانا ہے اس پر بیٹھ کر بات کریں اور ملک کو کرائسس سے باہر نکالیں۔ اگر آج ہم یہ گفتگو کا آغاز نہیں کرتے، بلاول صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جو بات کی ہے وہ ٹھیک بات ہے، ہمیں اس کو بلوچستان کے لیے بھی بنانا پڑے گا، ہمیں اس کو خیبر پختونخوا کے لیے بھی بنانا پڑے گا، پورے ملک کے لیے اس کو بنانا پڑے گا۔ آپس میں بیٹھ کر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آنے والی نسلوں کو ہم کیسا پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک بہتر پاکستان بنانے کے لیے یہ ایفرٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے باہر نکلیں۔ آج اگر تحریک انصاف ذات پر ہے تو یہ اگر دائروں کا سفر ہم نے ختم نہ کیا تو کل انہی جماعتوں میں سے کوئی اور اس ذات پر ہوگا۔ ختم کریں اس چیز کو اور اس ملک کو آگے بڑھانے کی طرف اکٹھے بیٹھیں، یہی ان معاملات کا حل ہے، ورنہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میرے منہ میں خاک، یہ ملک انکلوژن کے بہت قریب جا چکا ہے۔ لیکن ڈونٹ وری، اکٹھے بیٹھیں گے، الیکشن کے بعد یہ اکٹھے بیٹھیں گے، سو آپ کی آدھی خواہش لیکن میں بڑے پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ اب آپ زیادہ ایمبیشس ہو رہے ہیں۔
اب آپ زیادہ ایمبیشیس ہو گئے. پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوا تو اکٹھے بیٹھیں گے لیکن وہ 28ویں امینڈمنٹ پہ بیٹھیں گے. That's a good start. نہیں تو اس پہ تو مولانا بھی بیٹھے 26ویں ترمیم پہ, اس پہ پی ٹی آئی بھی بیٹھی, ایک دن اٹھ گئی. دیکھیے سی او ڈی ہوا, اس پہ آج تک چلے ابھی رن آؤٹ آف ٹائم. شہلازہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, افنان بہت شکریہ, کھوکھر صاحب بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.